حروف مفردات یعنی کہ حروف تہجی، ان کی تعداد 29 ہے، اور یہ وہی 29 حروف ہیں جن کے ساتھ پورا قرآن پاک لکھا گیا ہے۔ پورے قرآن کے اندر یہی 29 حروف استعمال ہوئے ہیں، بلکہ پوری عربی زبان کے اندر یہی 29 حروف ہیں۔ الف سے لے کر یا تک اگر ان حروف کے مخارج کو ٹھیک کر لیا جائے، صفات کو اچھے طریقے سے مشق کر لیا جائے، تو انسان ایک اچھا قرآن پڑھنے والا بن سکتا ہے، ایک اچھا قاری بن سکتا ہے۔ ان حروف میں کچھ حروف باریک پڑھے جاتے ہیں، کچھ موٹے پڑھے جاتے ہیں، کچھ میں سیٹی کی آواز آتی ہے، کچھ بغیر سیٹی کے ادا کیے جاتے ہیں۔ تو یہی 29 حروف الف سے لے کر یا تک حروف تہجی کہلاتے ہیں، اور پورا قرآن پاک بھی انہی 29 حروف کے گرد گھومتا ہے۔ حروف مفردات 29 ہیں: الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ 29 حروف اگر ٹھیک کر لیے جائیں مخارج کے ساتھ تو آپ بھی ایک اچھا قرآن پڑھنے والا انسان بن سکتے ہیں۔ عربی زبان میں حروف تہجی کی تعداد 29 ہے، اور یہ حروف اردو کے حروف تہجی کے ساتھ بھی ملتے جلتے ہیں شکلوں میں، لیکن آوازیں ان کی الگ ہیں۔ اردو کے حروف تہجی کی آواز الگ ہے، عربی کے حروف تہجی کی آوازیں الگ ہیں، تو ان کو آپس میں مکس اپ نہ کیا جائے۔ جیسا کہ اردو میں ہم پڑھتے ہیں بے تے سے، تو عربک میں پڑھا جائے گا با تا سا۔ جیم ہے خے اردو میں پڑھا جاتا ہے، تو عربک میں پڑھیں گے جیم ہا خا۔ پھر اسی طرح صاد دواد اردو کا تلفظ ہے، عربک میں پڑھا جاتا ہے صاد ضاد۔ توئیں زوئیں اردو میں کہتے ہیں، عربک کا ہے طا ظا۔ عین غین اردو ہے، عربک میں کہیں گے عین غین۔ پاک کی تلاوت کے وقت وہ حروف جو ہر وقت موٹے پڑھے جاتے ہیں، موٹی آواز کے ساتھ پر ادا کیے جاتے ہیں، ان کی تعداد 7 ہے: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف پورے قرآن میں ہر حالت میں موٹے پڑھے جائیں گے۔ ان کا مجموعہ اگر ایک ساتھ ملا دیا جائے تو مجموعہ ہے ان کا خص ضغط قذ، خص ضغط قذ۔ ان کو متحرک پڑھیں تو خا کے اوپر زبر لگائیں گے تو خا، صا، ضا، طا، ظا، غا، عین، قا۔ تو یہ حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں، مستعلیہ موٹے حروف، موٹی آواز والے حروف۔ تجوید کے سبق میں 4 حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، جن کا تعلق اس ایریا سے ہے، جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں وہ ہیں با، فا، میم، واو۔ یہ 4 حروف ہونٹوں سے ادا ہوں گے۔ اس طرح کہ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، یہ ہونٹوں کا خشک حصہ ہے، یہ اندر تری ہے، تو با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوگا۔ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے، یہ جو باہر کا حصہ ہے جہاں خشکی ہوتی ہے، تری نہیں ہوتی، یہاں سے میم ادا ہوتا ہے۔ اور واو دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتا ہے، واو واو۔ اور فا اوپر کے دانتوں کے کنارے نچلے والے دانت کے نچلے والے ہونٹ کے پیٹ میں لگیں گے تو فا ادا ہوگا۔ تو 4 حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں: با، فا، میم، واو۔ تجوید کے سبق میں 3 حروف ایسے ہیں جن میں سیٹی کی آواز آتی ہے: زا، سین، صاد۔ یہ 3 حروف ایسے ہیں جن میں ہمیشہ سیٹی کی آواز آئے گی۔
صاد کی سیٹی موٹی نکلے گی کیونکہ وہ حروف مستعلیہ موٹے حروف میں سے ہے تو اس کی سیٹی موٹی ہوگی۔ زا اور سین کی سیٹی باریک ہوگی، اور ان تینوں حروف کا مخرج یعنی کہ ادا ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ بھی ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ سے تینوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان کی صفات میں فرق ہے تو مخرج ایک ہے لیکن صفات میں فرق کر کے پڑھیں گے۔ ان کا مخرج زا سین صاد کا زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے، یہاں سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں، اور ان کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے۔ صفیریہ سیٹی والے حروف۔ قاف اور کاف دو حروف ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت قاف جس کے اوپر دو نقطے ہوں وہ اسے موٹا قاف کہا جاتا ہے، حروف مستعلیہ کے اندر آتا ہے، اور دوسرا کاف باریک ہے، اس کی آواز باریک نکلے گی۔ قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، قاف اق، اور کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے، اک، اک، اک۔ ان دونوں کے تلفظ میں فرق ہے، آواز میں فرق ہے۔ نقطے والا قاف جس کے اوپر دو نقطے ہوں اسے موٹی آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور جس کے اوپر نقطے نہیں ہوتے جس کو اردو میں ہم کش والا کاف کہتے ہیں تو وہ کاف باریک آواز کے ساتھ ادا ہوگا۔ نقطے والے قاف جب ساکن ہوگا تو اس میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اق، اق، اق۔ حافیہ، حروف حافیہ کہتے ہیں ضاد۔ ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ، یہ ضاد کا مخرج ہے۔ زبان کی کروٹ کو اوپر والی داڑھوں کے ساتھ لگائیں، دائیں طرف لگا لیں یا بائیں طرف لگا لیں، یہ ضاد کا مخرج بنے گا، اور اس میں صفت استطالت ہے کہ دیر تک مخرج میں آواز جاری رہے گی۔ ام، 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 ام۔ اس کو دال کے مخرج کے ساتھ تشبیہ نہ دی جائے، نہ اس کو ظا کے ساتھ مکس کیا جائے۔ ظا کا مخرج الگ ہے اور دال کا مخرج بھی الگ ہے، تو ضاد اپنے مخرج میں ممتاز و منفرد ہے، اور اس کے اندر صفت استطالت جو اسے منفرد اور ممتاز کرتی ہے، اس میں قلقلہ کرنے سے بچنا چاہیے۔ لام، نون، را تجوید کی اصطلاح میں انہیں حروف طرفیہ کہا جاتا ہے، لام، نون اور را کو، اور بعض محققین نے ان کا مخرج ایک ہی لکھا ہے اور بعض نے لام، نون، را تینوں کا مخرج الگ الگ بیان کیا ہے۔ لام زبان کا کنارہ اور دواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ دانتوں کے نام اگر یاد ہوں تو آپ بولیں ال، تو زبان کا کنارہ دواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں کے ساتھ لگے گا تو لام ادا ہوگا۔ پھر نون ہے، نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے مسوڑوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے، اور را زبان کی نوک اور اس کے ساتھ جو مقابل تالو ہو وہاں سے را ادا ہوتا ہے۔ لام، نون، را ان تینوں کا مخرج قریب قریبی ہیں، اسی قربت کی وجہ سے بعض نے ان تینوں کا مخرج ایک بیان کیا ہے اور بعض میں نے ان کے مخرج میں تھوڑا سا فرق کر کے تینوں مخرج الگ الگ بیان کی۔ دا انتہائی اہم اور ضروری، اگر آپ حروف مدہ کو پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، غلطی سے بچ سکتے ہیں۔ ایک ہی لائن کے اندر، ایک ہی آیت کے اندر کتنے حروف مدہ، 4 حروف مدہ، 5 حروف مدہ ایک ساتھ آپ کو مل جائیں گے۔ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ 3 حروف ہیں، الف، واو، یا، الف، واو اور یا۔ الف کا مدہ ہوگا جب الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، اور الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ تینوں کو ایک الف کے برابر یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے با الف زبر با، بو، بی، با، بو، بی، اور خیال رہے کہ حروف مدہ کی آواز ہوا میں ختم ہو جاتی ہے، جھٹکے پہ ختم نہ ہو۔ مخرج ہے خیشوم، یہ ناک کا بانسا، ناک کا بانسا، یہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے، غنہ جب بھی پڑھتے ہیں ہم ناک میں سے آواز جب نکلتی ہے تو اس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ نون اور میم یہ 2 حروف غنہ ہیں، جب یہ مشدد ہوں تو ان کے اوپر غنہ ایک الف کے برابر کیا جاتا ہے،
ایک الف کے برابر کھینچ کے غنہ کرتے ہیں، جیسے ان، ام۔ اگر یہ حروف مشدد نہ ہوں تو پھر ان کے اندر غنہ آنی ہوگا۔ آنی مطلب آن کی آن، ایک لمحے میں آپ غنہ کر کے آگے چلے جائیں گے۔ جب جو متحرک یا ساکن ہو تو ان میں حروف غنہ آنی ہوگا، جیسے ان، ام، نا، ما، نی، می، نو، مو، تو یہ غنہ آنی ہوگا۔ جب مشدد ہوں گے، تشدید آئے گی، ڈبلیو آئے گا، تو پھر ایک الف کے برابر ان کو کھینچ کر غنہ کریں گے۔